خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 19 درود و سلام صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ جو کوئی اس درود پاک کو پڑھے تو اس درود پاک کو پڑھنے سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی۔ افضل الصلوات علی سید السادات صفحہ نمبر 151، اس پر یہ درود پاک کی فضیلت نقل کی گئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے غصب، ناجائز قبضہ، کسی کی چیز ناجائز ہتھیا لینا۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے ظالموں کی جو لوگوں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ اگر وہ کہیں داد رسی اور فریاد کے لیے جائیں، کیس کر دیں، تو آگے سے وکیل کر لیتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، حقدار کو حق لینا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیے آج اس کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات صفحہ نمبر 191 پر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے پاس ایک ذمی کافر آیا اور کہنے لگا، میں حمص سے آیا ہوں اور آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ عباس بن ولید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ عباس بن ولید بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا، عباس تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس بن ولید کہنے لگے، حضور یہ زمین مجھے میرے والد کی طرف سے میرے والد امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے دی تھی، ان کی لکھی ہوئی دستاویز بھی میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمی سے فرمایا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس کے پاس تو زمین کی ملکیت کی دستاویز ولید بن عبد الملک کی طرف سے موجود ہے، جس کے مطابق یہ زمین عباس کی ملکیت میں ہے۔ ذمی کہنے لگا، یا امیر المومنین میں آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ ان کے پاس بھی دستاویز ہے، لیکن میں آپ سے کس دستاویز کا فیصلہ چاہتا ہوں؟ میں آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ولید بن عبد الملک کی کتاب یعنی دستاویز کے بجائے کتاب اللہ زیادہ فائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے،
لہذا عباس تم یہ زمین اس ذمی کو واپس کر دو۔ یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ زمین سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے لے کر اس ذمی کو دلوا دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجیے، دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والے، لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والے کسان، وڈیرے اور خائن زمیندار سنبھل جائیں۔ اگرچہ دنیا میں رشوت اور تعلقات کے بل بوتے پر وہ سزا سے بچنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، مگر آخرت میں سخت ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا، جیسا کہ سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، یعنی جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا، کتنی بالشت؟ ایک بالشت بھر زمین کوئی کسی کی ظلمن دنیا کے اندر لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق یعنی ہار پہنایا جائے گا۔ چنانچہ ایسوں کو گھبرا کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے اور جن جن کے حقوق دبائے ہیں وہ فوراً ادا کر دینے چاہیے۔ اس کی بہت برے اثرات ہیں، اس کی مثال سنیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل 7 برس، کتنے؟ 7 برس قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھانے لگے۔ پہاڑوں میں نکل جاتے اور عاجزی و تضرع کے ساتھ دعائیں مانگتے، روتے، مگر رحمت الہی عز و جل ان کے حال پر اصلاً توجہ نہ فرماتی، یہاں تک کہ ان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اگر تم میری طرف اس قدر چلو، یعنی اے پیارے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دو کہ اے لوگوں، اگر تم میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گونگی ہو جائیں، جب بھی میں تم میں سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کروں اور کسی رونے والے پر رحم نہ فرماؤں، جب تک مظلوموں کو ان کے حقوق واپس نہ کر دیں۔ پس بنی اسرائیل نے مظلوموں کو ان کے حق واپس کیے، اسی دن می برسا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر جب ظلم کریں گے تو اپنے آپ پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندوں پہ رحم کرو، میرے بندوں کے ساتھ نیکی کرو، اور ہم اس کے بندوں سے ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، یعنی اس کی نافرمانی کریں گے، تو نافرمان پر رحمت تھوڑی آتی۔ نافرمان تو پریشان ہوتا ہے، اور نافرمانوں کو بعض دفعہ دنیا میں کیسی سزا ملتی ہے، آئیے سنیے۔ مسلم شریف کے اندر ہے، اربا نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ کہنے لگی کہ یہ حصہ میرا ہے، اور اس پر حضرت سعید بن زید نے قبضہ کر لیا ہے۔ استغفر اللہ، اس صحابی کی بےادبی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو۔ کیا فرمایا؟ یہ زمین اسی کو دے دو۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طبقه فی 7 اراضین یوم القیامہ، یعنی جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واجعل قبرها فی دارها، یعنی اے اللہ عز و جل اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی
اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں زمین کے 7 طبقے اوپر نیچے ہیں، صرف 7 ملک نہیں۔ پہلے تو اس غاصب کو زمین کے 7 طبق کا توق پہنایا جائے گا، پھر اسے زمین میں دھنسایا جائے گا۔ لہذا جن احادیث میں ہے کہ اسے زمین میں دھنسایا جائے گا، وہ احادیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس غاصب کی گردن اتنی لمبی کر دے گا کہ اتنی بڑی ہنسلی اس میں آ جائے گی، معلوم ہوا کہ زمین کا غصب دوسرے غصب سے سخت تر ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ زمینوں پر ناجائز قبضے کے واقعات کی کثرت ہے۔ اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد ذاتی مکان کا خواب آنکھوں میں سجائے کوئی شخص جب زمین خریدنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو اسے یہ فکر سونے نہیں دیتی کہ قبضہ گروپ سے اپنی زمین کو محفوظ کس طرح رکھا جائے۔ احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود اگر اس کی زمین پر قبضہ ہو جائے تو منت سماجت کرنے پر بھی بے شرم قبضہ خوروں کو اس پر ترس نہیں آتا، بلکہ اسی کی زمین اسے واپس کرنے کے لیے بھاری رقم طلب کی جاتی ہے۔ اگر وہ مظلوم شخص قبضہ چھڑانے کے لیے کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ایسے تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ زمین کا اصل مالک زمین میں جا سوتا ہے لیکن اسے زمین واپس نہیں ملتی۔ زمین پر قبضہ کرنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے آج جس زمین پر قبضہ کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں اور مظلوم کی بددعائیں لے رہے ہیں، کل مرنے کے بعد یہی زمین گلے کا توق بن کر رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ بسا اوقات دنیا میں ہی قبضہ گروپوں کا انجام قتل و غارت اور قید کی صورت میں دوسروں کو عبرت کے طور پر دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض انہیں دنیا میں اپنے کیے کی سزا نہ بھی ملے تو کل مرنے کے بعد تو انہیں زمین میں ہی دفن ہونا ہے، اور بعد مرگ اس حرام و ناجائز فعل کی جو سزائیں ملیں گی وہ کتنی خوف دلانے والی ہیں، وہ کس کے اندر ڈرانے والی ہیں۔ آئیے سنیے، بخاری شریف کتاب المظالم میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں مرآت جلد 4 صفحہ 323 پر فرماتے ہیں یہ عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، بعد میں دوزخ کا عذاب اس کے علاوہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں بڑا فرق ہے اور چیزیں فانی ہیں، زمین پشت ہا پشت تک باقی رہتی ہے، اس کی سزا بھی زیادہ۔ لمحات میں فرمایا گیا بعض غاصبین زمین کو دھنسانے کی سزا دی جائے گی اور بعض کے گلے میں زمین کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ لہذا یہ حدیث توق والی حدیث کے خلاف نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غاصب کو دو وقت میں 2 عذاب ہوں، ایک وقت میں وہ عذاب دیا جائے، ایک وقت میں یہ عذاب دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظلمن بالشت بر زمین لے لے اللہ تعالی اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن اس کا توق پہنایا جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ غاصب زمین کا تیسرا عذاب ہے۔ اے زمین غصب کرنے والو، اے زمین غصب کرنے والو، زمینوں پہ قبضہ کرنے والو، جھوٹی رجسٹریاں کروا کر لوگوں سے پیسے لے لینے والو، ایک ہی پلاٹ کو 2 3 4 5 مقامات پر بیچ دینے والے نادانوں، آؤ کان کھول کر سنو، یہ غاصب زمین کا تیسرا عذاب ہے۔
یا ایک ہی شخص کو یہ تینوں عذاب 3 وقت میں دیے جائیں گے، یا کسی کو وہ گزشتہ عذاب اور کسی کو یہ عذاب؟ یعنی یہ شخص خود 7 زمین تک بورنگ کرے، بورنگ، اور خود ہی اپنے گلے میں توق بنا کر پہنتا پھرے، پہن لے اور اس کو پہنے ہوئے پھرتا رہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک سنیے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ اٹھاؤ، کیسے اس کی مٹی؟ ایک مرلہ قبضہ تم نے کیا کہ مرلے کی مٹی اٹھاؤ گے کیسے؟ آج مربع زمین پر قبضہ کر کے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، ایک مربع کی زمین اٹھا کر تمہیں قیامت میں لانے کا حکم ہوگا، کیسے اٹھاؤ گے؟ بعد آ جاؤ، ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی مقدار زمین بھی ناجائز طور پر لے لے، تھوڑی مقدار بھی، بعض لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دکان کی بنیاد رکھنے لگیں گے، مکان کی بنیاد رکھنے لگیں گے، ایک سوتر آگے کر لیں گے، 1 انچ آگے کر لیں گے، ساتھ والا کہے گا یہ تو میری زمین ہے، وہ پٹواری کو بلوا لے گا، وہ فلاں کو بلوا، یہ تو میری ہے، نہیں یہ میری ہے۔ اب جو بندہ دیکھیں جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے، فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے، پتا تو ہے تمہیں کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، کیوں جان بوجھ کے قبضہ کرتے ہو، کیوں جان بوجھ کے اڑی کرتے ہو، کیوں جان بوجھ کر اپنا حق اس پہ ظاہر کرتے ہو اور اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہو۔ آؤ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑی مقدار زمین بھی ناجائز طور پر لے لے تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن زمین پر قبضہ کرنے والے کو جھنجھوڑتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف جلد 19 صفحہ نمبر 665 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من 2 من نہیں، صرف 20-25 سیر مٹی ہی لے لے، اس کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی کے لیے پھرے تو صحیح، اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقے کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ ڈالنا آسان ہے۔ یہ کروڑوں من کا توق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھنسا دیا جانا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹے انداز سے نیکی کی دعوت دے رہے، کیا بندے قبضہ کرتا ہے، چل اپنا بھاؤ تو معلوم کر، اپنی اوقات تو دیکھ، نہیں 2 من بھی نہیں، چند سیر، چند کلو مٹی تھیلے میں ڈال، اپنے گلے میں ڈال لے، اور زیادہ دیر بھی نہیں، تھوڑی دیر ذرا یوں جا یوں آ، یوں جا یوں آ، تھوڑا چل کے پھر کے تو دیکھ، تجھے تیرا بھاؤ نہ پتہ چل جائے۔ اور تو کتنا نادان ہے کہ تو لوگوں کے دکانیں ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پہ تو قابض ہو رہا ہے، کیوں اس طرح کرتا ہے؟ اچھا تیرا پٹواری دوست ہے تو اس کو مل لے گا، رشوت دے دے گا، کام چلا لے گا، قیامت کے دن تجھے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، پھر کیا جواب دے گا؟ باز آ جائیے، باز آ جائیے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں مرنا سزا ہوگی کڑی، قبر
کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، وہ مربے جن پر تو نے قبضہ کیا تھا، وہ پوری مارکیٹ جو تو نے جھوٹ سے اپنے نام کروا لی تھی، زمین کا وہ ٹکڑا جو کسی بیوہ کو دھوکہ دے کر، بھلائی کا، خیر خواہی کا جھانسا دے کر تو نے اس کے انگوٹھے لگوا لیے تھے، جو تو نے یتیموں کو جھانسا دے کر ان سے انگوٹھے لگوا لیے تھے، ان کا بیان دلوا لیا تھا، اے ظالم، وہ تیرے مربے سب ادھر ہی رہ جائیں گے، اور جن کے لیے تو نے ہتھیائے تھے وہ تیرے بچے بھی دنیا میں رہ جائیں گے، اور تو اکیلا 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 بالکل اکیلا تنے تنہا تو قبر کے اندر آئے گا۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، اعمال تو لے کر آئے گا، اور پھر تیرے اعمال کے مطابق تیرے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، مان جا، آج تک اگر کسی غریب کی زمین ہتھیائی ہے، دکان ہتھیائی ہے، پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، مان جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ دھرمی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف دل میں رکھو اور مان جاؤ یہ زمین پر قبضہ کر لینا یہ کس قدر سخت ہے، اور اس سے جس کی زمین پہ قبضہ کیا اس کا حق ختم تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کو کس قدر اختیار ہے، آئیے سنیے میرے مرشد گرامی کا رسالہ قبر والوں کی 25 حکایات، صفحہ نمبر 43 پر ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر لوگ کسی کے پلاٹ یا کھیت وغیرہ میں بغیر اجازت مالک تدفین کر دیں تو مالک کو اختیار ہے کہ میت کو نکلوا دے یا زمین کو ہموار کر کے اس پر کھیتی یا تعمیرات وغیرہ جو وہ چاہے وہ کرے۔ چنانچہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد میت کو قبر سے نہ نکالا جائے مگر کسی آدمی کے حق کے باعث، مثلا سنیے مثال کیا دی، فرمایا مثلا یہ کہ زمین غصب کی ہوئی ہو، زمین غصب کی ہوئی ہو اور مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ مردے کو باہر نکال دے یا قبر زمین کے برابر کر دے۔ در مختار جلد 3 صفحہ 170، اندازہ کیجیے۔ لیکن میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نیکی کی دعوت بھی دی، مسئلہ بھی بتایا، اور فتاوی رضیہ شریف میں اسی طرح ایک جگہ پر ایک جزئیہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا پلاٹ کے مالک کو دعوت دی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ حکم یہی ہے لیکن دیکھ وہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اب اگر دفن ہو گیا تو تو نرمی اختیار کر کہ تو اس کے ساتھ نرمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ نرمی کرے گا، تو اس کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا پردہ رکھے گا۔ اور فرمایا پھر آگے میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نقل کی من سترہ سترہ اللہ، یعنی جو کسی کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پھر فرمایا اگر وہ اپنے مردہ بھائی کی قبر کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور موت میں اسے احترام بخشے گا۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا ہے
جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو اسلام نے بہت پیارے پیارے درس دیے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ پلاٹ لے لینا یہ تو بہت بڑی جرات ہے، تو بہت بڑی دلیری ہے، جبکہ ہمارے بزرگان دین کتنا خیال کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا، مگر پھر پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ تلاشتے تلاشتے باغ تک پہنچے۔ باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے معذرت طلب فرمائی۔ اس نے عرض کیا، یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجاز نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آدھا سے معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا اور وہاں جا کر معاف کروا کر پھر دم لیا۔ اندازہ کیجیے آپ، اب جو اٹھا اٹھا کے لوگوں کی چیزیں کھا جاتے ہیں۔ بولے مرشد گرامی بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ظلم کا انجام میں تنبیہ المغترین میں سے نقل کرتے ہیں۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لکڑی کتنی ہوگی؟ 1 من ہوگی؟ پورا درخت ہوگا؟ پورا باغ ہوگا؟ کتنی لکڑی ہوگی؟ اندازہ کیجیے، دانتوں کا خلال تنکے سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا، میرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، چنانچہ وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ میرے مرشد گرامی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ایک دن کا جنت میں داخلے سے مانع یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے۔ بعض لوگ تو دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اللہ عز و جل ہدایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور عبرتناک حکایت ملاحظہ فرمائیے، جس میں صرف ایک گیہوں کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں، صرف توڑ ڈالنے پر اخروی نقصان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے بات چیت ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا، میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا، کھایا نہیں، کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ تو میرا نہیں۔ چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ کس قدر ڈرنے کا مقام ہے۔ کیا اب بھی ہم نہیں ڈریں گے؟ کیا اب بھی ہم
لوگوں کے دیے ہوئے اموال واپس نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے پسند کے بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع